بس مجھے ایک ہی پتا ہے کہ جب میرے علی نے 3 دن کے بعد رسالت کے بازوؤں میں آیا تو آنکھیں کھولی، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر خوش ہوئے، علی خوش ہوا، علی اتنا خوش ہوا، پیغمبر سے کہا پیغمبر قرآن سناؤ، تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ میری خوشی میں کون خوش ہے؟ جو پیغمبر کی خوشی میں خوش ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی خوشی میں خوش ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر منکر ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی، زمین اوپر آسمان نیچے ہو جاتا۔ جو منکر تھے کلندر نے ان کو الٹا کر دیا، کلندر اعلیٰ ہو گیا، منکر نیچے ہو گیا۔ پیغمبر کہتے ہیں علی تجھے وہ پسند کرے گا جو مومن ہوگا، منافق کا تیرے پاس کوٹا ہی نہیں۔ کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا مولا سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا علی آگے آ جاؤ۔ علی کو بلایا، کہا اچھا جو مجھے مولا سمجھتا ہے، مجھے مولا سمجھتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے مولا سمجھتا ہے، میں عیسیٰ کا بھی مولا ہوں، میں موسیٰ کا بھی مولا ہوں، میں آدم کا بھی مولا ہوں، میں یحییٰ کا بھی مولا ہوں، میں شیش کا بھی مولا ہوں، میں نوح کا بھی مولا ہوں، میں ابراہیم کا بھی مولا ہوں، میں اسماعیل کا بھی مولا ہوں، میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان کا مولا ہوں جو مجھے مولا سمجھتا ہے۔ کہ علی آگے آ جاؤ، من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کا بھی مولا سمجھے۔ اور تب صحابہ نے مل کر پڑھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مل کے جعفریہ شہنشاہ فضائل و مصائب، ان کا استقبال کس طرح کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ قمبرانی ہاؤس میں آئے۔ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے۔ سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، دنیا میں نشانی، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں دیکھیں، جشن مولود کعبہ بنانے اور اتنی بڑی شخصیت اتنی دور سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کا استقبال کس طرح کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! بارگاہ نجف کے در و دیوار کی گواہی لیتے ہوئے سرکار علی مرتضیٰ کے نجف کے سجدے کرتے ہوئے، سقی عباس کے پرچم کی ہوا لیتے ہوئے، ناد علی کا وقت احسار کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین،
سراج السالکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین وسیلتین، فی دارین صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و علی اہل بیت طیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بلند ترین صلوات پڑھیں مولا کی شان میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کمرانی قبیلے کو، پورے اس علاقے کے مکینوں کو، تمام عالم اسلام کو، ہر ذی شعور مسلمان کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا جشن ولادت اور جشن مبارک ہو۔ اس لیے کہ مبارک دینا بھی ایک ظرف کی بات ہوتی ہے، جتنا ظرف ہوتا ہے اتنے ہی پیغام خوشی میں آگے آگے ہوتا ہے۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اولاد ہوتی ہے تو جو آپ کے خوشی میں جتنی قریب ہوگی سب سے پہلے وہ میسج کنوے کرے گی، تو پتہ چلے گا ظرف کس کا بڑا تھا، خوشی میں کس نے پہلے خوشی کی، خوشی میں پہلے کس نے خوشی کی۔ بس مجھے نہیں پتا کون خوش ہو رہا ہے، کون خوشیاں کر رہا ہے، بس مجھے ایک ہی پتا ہے کہ جب میرے علی نے 3 دن کے بعد رسالت کے بازوؤں میں آیا تو آنکھیں کھولی، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر خوش ہوئے، علی خوش ہوا، علی اتنا خوش ہوا، پیغمبر سے کہا پیغمبر قرآن سناؤ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ علی کو معلوم تھا نا کہ پیغمبر امام الانبیاء ہے، وجہ خلق کائنات ہے، سید المرسلین ہے، سید الشفیع المذنبین ہے، وجہ خلق کائنات ہے، اول ما خلق اللہ نوری کا معراج ہے، تو کیوں نہ پیغمبر کو قرآن سناؤں تاکہ پیغمبر سمجھ جائے کہ میری خوشی میں کون خوش ہے۔ بہت میں جملہ کہنے والا ہوں، میری خوشی میں کون خوش ہے؟ جو پیغمبر کی خوشی میں خوش ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی خوشی میں خوش ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ یا علی مشکل کشا۔ تو خوشیاں ظرف کا تبادلہ ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہیں۔ ابھی آپ میں سے کوئی بڑا آدمی بن جائے تو جس کا ظرف بڑا ہوگا نا، بھلے وہ رشتہ دار بھی نہ ہو۔ مثال لے لیں افروز کی، میرے علاقے میں بڑا ہوا، پیدا ہوا، جب مجھے کہتا ہے چلو میں چل پڑتا ہوں، بچے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، اس کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں، 19 گریڈ اس کا نہیں، 20 اس کا نہیں، معاشرے کا کوئی سماجی پارلیمنٹیرین نہیں، ڈیموکریسی کا حصہ نہیں، میں کہتا ہوں تو چپ ہو جا، یہ تو اسلام کا حصہ ہے۔ یہ تو اسلام کا حصہ ہے، یہ علی علی کرتا ہے۔ تو علی والوں احساس کمتری میں مت رہنا، تم کل بھی اسلام تھے، آج بھی اسلام ہو، کل بھی قرآن تھے، آج بھی ترجمان قرآن ہو۔ نعرہ حیدری
یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا. بھی یہ علی ہے جو ہر ایک کو علی کر دیتا ہے. بھی کائنات میں کوئی علی ہے ہی نہیں جو کسی کو علی کرے. علی کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ کرنا، بلند کرنا، ظرف دینا، عزت دینا، علم لدنی دینا، علم الہی دینا، علم قرآن دینا، علم رسالت دینا، علم توریت دینا، علم زبور دینا، اللہ کے اسم کا مقام بتا دینا، اللہ کے اسم کو سمجھا دینا، اسے علی کہتے ہیں. اسے شریعت میں جزاک اللہ. ساتھ رہیے گا میرے، کیونکہ میں یہاں آیا ہوں فیشن میں نہیں آیا، کلچر میں نہیں آیا، ثقافت میں نہیں آیا، آپ کی محبت ولایت میں آیا ہوں. اب تمہارا کام ہے کتنا علی علی کرو، کتنا جلی جلی کرو. یا علی مشکل کشا. حب علی جس جس کے دل میں ہے بتائے گا، حب علی جس جس کے دل میں ہے بتائے گا. ماشاءاللہ. اور میں نعرہ لگاؤں گا تو وہ ہاتھ اٹھائے گا. اس بات کا فیصلہ یہاں جشن میں دیکھیے، اس بات کا فیصلہ یہاں جشن میں دیکھیے. منکر علی کا کون ہے پہچانا جائے گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ اچھا عزیزو، میں سب کے کلام سنے. ابھی نوید بھائی نے ایک شعر پڑھ دیا، منکر علی کا کون ہے دیکھا جائے گا. اس پر دو باتیں عرض کروں پھر دوبارہ میں اپنے موضوع پہ آؤں گا. دیکھو کائنات میں کوئی بھی علی کا منکر نہیں ہے. یا علی یا علی، کوئی بھی منکر نہیں ہے. اگر منکر ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی، زمین اوپر آسمان نیچے ہو جاتا. جو منکر تھے کلندر نے ان کو الٹا کر دیا، کلندر اعلیٰ ہو گیا، منکر نیچے ہو گیا. کلندر کی تاریخ نہیں پڑھنی مجھے، علی والوں کو اشارہ دینا ہے. تو منکر کوئی بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے کہیں گے علی صاحب کوئی نہیں ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاؤں. نماز دین کی معراج ہے. روز محشر کی جہاں گداز بابت اولین پرتش نماز بابت. ریحان صاحب سن رہے ہیں میری بات؟ آپ ابھی مقلد ہیں ذاکری میں. مقلد اس لیے ہیں کہ آپ کو ذکر سننے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے. جب سننے اور پڑھنے کی منزل آگے ہو جاتی ہے تو آدمی متفکر بنتا ہے. جب متفکر بن جاتا ہے تو آدمی متقی بن جاتا ہے. جب متقی بن جاتا ہے تو آدمی علی کا پیکر بن جاتا ہے. جب علی کا پیکر بن جاتا ہے بغض و عناد سے عاری ہو کر ہر ایک سے پیار کرنے لگتا ہے. یہ علی کی تعریف، یہ فلسفہ علی. تو عرض کر رہا تھا، آپ نماز میں الحمد پڑھتے ہیں، انعمت علیہم پڑھتے ہیں، غیر المغضوب ولا الضالین کی دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، پھر آپ تشہد میں آتے ہیں. تشہد میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بس یہی ولایت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نماز کے لیے ایک اور حدیث بھی ہے کہ ہر نماز میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اگر ولی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی. اچھا، اب تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا حی النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے پروردگار عالم، تیری تمام طیبات کو سلام، طیبات کو سلام. کسی نے کہا یہ آیت معراج میں فرشتوں نے رسول کو سنائی. یا رسول تیری طیبات کو سلام. رسول نے طیبات میں علی سے کلام کیا، علی کو سلام. رسول نے طیبات میں انبیاء سے کلام کیا، انبیاء کو سلام. رسول نے طیبات میں تمام معراج کے مدارج دیکھے، نیکوں کو دیکھا، اولیاء اللہ کو دیکھا، کتب کو دیکھا، ابدال کو دیکھا. فرشتوں نے دکھایا، پیغمبر نے دیکھا، اور فرشتوں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب میں کہوں صالحین علی ہوگا یا عبادت گزار ہوگا؟ صالحین کون ہوگا؟
سالین وہ ہوگا جو عباد المتقین ہوگا، امام المتقین ہوگا، امام الساجدین ہوگا، اول بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، تو پتہ چل گیا نبی کا ہر کلمہ کو یا علی کہاں بیٹھے ہو؟ نبی کا ہر کلمہ کو علی الولی اللہ پڑھتا نہیں ہے، نماز میں یقین دلاتا ہے۔ اس لیے تو مزار پر جا کر ہم یہ نہیں کہتے اے اللہ کے ولی تجھ کو سلام ہو، اللہ کے ولیوں کا سلام۔ میرے والد کہتے تھے یا علی مدد ہوتا ہے، اب یا علی مدد کہہ کے کلندر پہ آؤ گے، مکلی پہ آؤ گے، بابا فرید پہ آؤ گے، شاہ لطیف پہ آؤ گے تو یہ کلندر تمہاری دعائیں کریں گے۔ جزاک اللہ یا علی مشکل کشا۔ اچھا ایسے شخص ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، میں فضائل علی پڑھ رہا ہوں، انہی کو سمجھنا ہے۔ فضائل علی یہ نہیں ہے کہ کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، فضائل علی ہے کہ تو رب کے پاس آ جا، فضائل علی ہے تو حق پہ کھڑا ہو جا، فضائل علی ہے تو منافقت نہ کر، فضائل علی ہے سچائی کا ساتھ دے۔ علی کائنات میں صادق ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ایمان لانے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جانا، کونو ساتھ ہو جانا، ساتھ ہو جانا، ساتھ ہو جانا، دو کمانوں کا فاصلہ بھی نہ رہے۔ جیسے شب معراج میں نہیں تھا، ایسے جیسے مصطفیٰ رب کے قریب تھا، ایسے تم صادقین کے قریب ہو جانا۔ تو کیسے ہوگے؟ بس ایک جنگ میں پیغمبر نے کہا آج میں کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان کو بھیج رہا ہوں، اب جو علی جیسا ہوگا، علی پر ایمان رکھے گا، وہ ایمان والا ہوگا، وہی صادقین ہوگا۔ ایسے نہیں نعرہ کون لگائے گا؟ یا علی ایسے نہیں۔ دیکھو جو میں سندھ کی ثقافت میں بیٹھا ہوں، میں سندھ کی ثقافت میں بیٹھا ہوں، اور سندھ کو تو ثقافت کہنا نہیں چاہیے، سندھ اسلام ہے۔ کسی کو نہیں پتا سندھ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مجھے سندھ سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، اور یہاں تک روایت ہے کہ اگر مکلی یا ٹھٹا کے قبرستان میں نا ایک اللہ کے ولی کی قبر ہو جاتی نا تو یہاں کعبہ ہو جاتا۔ اس لیے ہر گھر پہ علم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ علی کعبہ ہے، اور ماننے والے کعبے گئے ہو، کعبے کو ماننے والے کبھی علم عباس لگاتے ہیں، کبھی علم علی لگاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کعبہ تمہارا نہیں، کعبہ ہمارا ہے۔ مولا نبی تیرا جلوہ جنت پہ جلے، جب تجھے بلے وہ گلی گلی کمر نعرہ حیدری۔ توجہ آپ کی، علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اس سے آخری ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد ایک روایت اور پڑھوں گا، اجازت چاہوں گا۔ بڑا وقت ہو گیا، آپ نے انتظار کیا ہمارا۔ میرے محسن چھوٹے بھائی آئے ہیں میرے ساتھ، ریحان، یہ آخر میں دعا کرائیں گے، آپ ان کی دعا کے ساتھ آمین کہیے گا، کیونکہ جو دعا کے بعد آمین نہ کہے نا یہ بدنصیبی ہوتی ہے احادیث کے رول سے، میں تاریخ کال کو فکر کے رول سے، پتہ نہیں کس کی آمین کسی کو کہاں آمین کرا دے۔ اچھا ایک شخص ایک ولی کے پاس آیا، توجہ آپ کی، مزہ نہیں آ رہا۔ علی اکا علی بچہ جو نعرہ نہ مارا کی پیداش پر شک ہے، نعرہ حیدری۔ نمست کلندر نمست کلندر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، جبریل کا ٹیچر، قرآن کا رائٹر، خیبر کا فائٹر، شیعوں کا کمانڈر، نمست کلندر، نعرہ حیدری۔ حق حیدر۔ جشن مولود کعبہ میں یہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں دنیا کے میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے غیبت کا، میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ روایت کو پڑھوں گا، اور مجھے امید ہے
اس کے بعد علی والا علی علی کرے گا, کسی اور کوئی اور کام نہیں کرے گا. ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے نا سرکاری محکمے میں, تو مسلمانوں کی جاب ڈسکرپشن اللہ نے کہ رسول نے غدیر میں دے دی, غدیر میں دے دی. کہا من کنتم مولا فازا علی مولا. اس پہ بات آخر میں کروں گا اور آپ سب سے کلواؤں گا بھی زندگی رہی تو, کیونکہ زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں اگلا گفتگو میں کر سکوں, ڈیلیور کر سکوں, نہیں کر سکوں. ایک شخص آیا اللہ کے ولی کے پاس کہ یا اللہ کے پاک ولی, سب کی توجہ ہے نا, آخر تک سن رہے ہو نا, بلند درود پڑھو, مجھے یقین ہو کہ آپ سن رہے ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہا اللہ کے ولی مجھے اسم اعظم سکھا دے. کیا سکھا دے؟ اسم اعظم. اسم اعظم پہ میڈیا پہ ایک ٹیلی ویژن پہ بہت پہلے 20-25 سال پہلے جب میں 4th میں پڑھتا تھا, ایک ڈرامہ بھی چلا کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے اسم اعظم سکھا دے. کہاں سیکھ لو, کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ انا مدینۃ العلم باب العلم کا مرکہ ہوتا ہے, نہ علم دینے میں کمی کرتا ہے نہ علم لینے میں کمی کرتا ہے. ہاں خود اپنی ذات میں یونیورسٹی ہوتی ہے نا, اب آپ سب علم لے رہے ہیں, علم دے رہے ہیں, کیوں کہ آپ خود بھی علی والے ہیں, ہم بھی علی والے ہیں. جن کے ہاں احساس محرومی نہیں ہوتا نا ان کے ہاں علم علم ہوتا ہے. وہ آکسفورڈ کی یونیورسٹی کے محتاج نہیں ہوتے, وہ در پنجتن پاک کے گواہ ہوتے ہیں, اس در کے مکین ہوتے ہیں. تو عزیزو کہا مجھے اسم اعظم سکھا دے. کہ سیکھ جاؤ گے. میرے جیسے سوالی نے سوال کیا ہے بزرگ کتنے دن میں سیکھو گے؟ کہا تیرا مقدر 2 دن میں سیکھ جائے, ورنہ اسم اعظم تو لوگ برسوں نہیں سیکھ سکتے, برسوں نہیں سیکھ سکتے. دیکھتے بھی ہیں اسم اعظم کو سمجھ نہیں سکتے, سنتے بھی ہیں اسم اعظم کو تو سنا نہیں سکتے, بولتے بھی ہیں اسم اعظم کے ساتھ بول نہیں سکتے. پیغمبر کہتے ہیں علی تجھے وہ پسند کرے گا جو مومن ہوگا, منافق کا تیرے پاس کوٹا ہی نہیں. آج کی زبان میں سمجھاؤں, تیرے پاس کوٹا ہی نہیں ہے. زلف والوں کے نام کو علی کہتے ہیں, سننے والے کو صاحب زلف کو مولائی اور مومن کہتے ہیں. سبحانکا تبت علیکا وانا اول المومنین. موسیٰ نے دعا کی پالنے والے مجھے اول مومن بنا دے, تو پتہ چلا کوئی ایسا مومن تھا جو اول بھی تھا آخر بھی تھا. زیادہ نہیں آگے جاؤں گا, گھبرا جاؤ گے. کہ اچھا سیکھ لو. بیٹھ گیا مصلی ڈال کے ولی کے پاس. ولی دروازے کے باہر بیٹھتا تھا جیسے ہمارے یہاں اوطاق ہوتی ہے. ہر دور میں مہذب گھرانوں میں اوطاق کا سسٹم ہوتا ہے, عزت دار گھرانوں میں اوطاق کا سسٹم ہوتا ہے. ولی کے ساتھ بیٹھ گیا جیسے ریحان بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ریحان حیدر رضوی صاحب. کہا اچھا اتنے میں کیا ہوا, اس کا مقدر بڑا اچھا تھا, اسم اعظم جلدی سیکھ گیا. ایک واقعہ, ایک انسیڈنٹ رونما ہو گیا. ایک لکڑہارا آ رہا تھا لکڑیاں لے کر اپنے گدھے پر, اپنے چوپائے پر سوار کر لادے ہوئے. سامنے سے اس وقت کا ٹیررسٹ آ رہا تھا جس کو آج کل دہشت گرد کہتے ہیں, اور لفظ ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. فلانے زمان میں کہتے تھے چور آئے, ڈاکو آئے, ڈکیت آئے, داڑو آئے, کہانی بدھیں کہ ٹیررسٹ آئے ہو. ماڈرنائز ہو گیا کرائم بھی اور الفاظ بھی. وہ آیا, اس نے بوڑھے آدمی کو جو اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے لکڑیاں لا رہا تھا, مارکیٹ میں بیچتا, چاول خریدتا, آٹا خریدتا, اناج کا انتظام کرتا, بچوں کو رزق حلال کھلاتا, اس نے تو تھپڑ مارے اسے, اس کا سارا اناج چھین لیا, اس کا سواری بھی لے گیا. وہ شخص سنبھلتا ہوا اٹھا, اور اٹھنے کے بعد عرش پہ دیکھا. سب سننے علی والوں, سب سننے علی والوں, وہ علی کا چاہنے والا تھا, مستوائی تھا, مرتضائی تھا, اسرا حسینی عقیدے والا تھا. آسمان پہ دیکھ کے کہا مالک تیرا شکر, پالنے والے تیرا شکر. اب ولی نے کہا تجھے اسم اعظم کی تلاش تھی نا, اس بندے کے پاس اسم اعظم ہے. کہا اچھا اس کے بعد اسم اعظم ہے, تو اس نے اس کو تھپڑ نہیں مارا, مقابلہ نہیں کیا دہشت گردی کا, دہشت گردی سے اللہ کا شکر ادا کیا. کہا نہیں, اسم اعظم کا مقام ایسا ہی ہے جیسے مقام علی خیبر کی تلوار ہو.
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہو اور دشمن چہرے پہ لعاب پھینکے اور تلوار گرا کے کہے یہ تیرا کام تھا یہ میرا کام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مولا زندگی دیا. اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ صلوات پڑھیں مولا کی شان میں. اللہ آپ کو عزت دے. یہ آپ نے مجھے چادر نہیں دی ہے, یہ ولایت کی محبت کی تائید کی ہے. رب رحمان اور رحیم ہے, کتنی غلطیاں کرتے ہیں اس کی. رحمان اور رحیم بھی ایسا کہ کسی اے ٹی ایم کا کمیونیکیشن کا محتاج نہیں ہے, دیکھ بھی رہا ہے, عمل بھی خیر بھی. وَمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. لیکن رفو درگزر اتنا ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی اس وسیبیل سے معاف کرتا ہے جب سامنے والا کہتا ہے آدم عرش پر, رب تجھے عرش اولا پر محمد کا واسطہ, علی کا واسطہ, حسن و حسین کا واسطہ, شہزادی کونین کا واسطہ, تو اول آدم کی غلطی معاف کر کر پیغمبر کی غلطی معاف کر کر رب پیغام دے رہا ہے. اگر آدم بھی غلطی کرے اور سبیل پلٹنی نہ ہو تو معافی نہیں ہے. لہذا کسی کو مت کہا کرو کون کیا کر رہا ہے, رب دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. تو اپنا کام کر. فضائل علی سمیت, علی نے اس پہ تلوار پھینکی زمین پر, ایک فلسفہ دیا دنیا کو کہ تیرے کو صاحبان حکمران انتقام سے مزین ہوتے ہیں اور صاحبان ولایت اللہ کے کرم سے مزین ہوتے ہیں. کرم سے مزین ہوتے ہیں. آخری روایت پڑھوں, اجازت چاہوں. شمر ملون کہتا ہے کہ جب مولا حسین کا جب میں نے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ مولا مجھے بددعا دے رہے ہوں گے. شمر کہتا ہے, مقاتل میں لکھا ہے. تو میں نے اپنے ناپاک نجس ہونٹوں کو, ناپاک کانوں کو مولا حسین کے قریب کیا, مقدس زبان کے قریب لے کے گیا. لبائے مبارک کھل رہے تھے. میں نے کہا امام بددعا دے رہے ہوں گے. امام کہہ رہے تھے اے رب جلیل, میرے نانا کی امت گمراہ ہو گئی ہے, اس کی بخشش کر دینا. بھی حسین نے کیا پیغام دیا, دعا کرو دشمن کے لیے. علی نے کیا پیغام دیا, دودھ پلایا قاتل کو. دودھ پلایا قاتل کو. اور پیغمبر نے کیا کیا, ارے جبریل نے کہا یا رسول اللہ پہاڑ گرا دوں, کیا تجھے پتہ نہیں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, میں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو علی کے چاہنے والوں, کوئی کائنات کے لیے رحمت بنے نہ بنے, کم از کم علی والے تو بن جاؤ تاکہ کائنات پہ رحمت ہو جائے. علی والوں کے اتنے فضائل ہیں کہ علی کے فضائل نہیں پڑھتا. علی والوں کے اتنے فضائل ہیں, جب علی والا مرتا ہے قبرستان میں جاتا ہے تو 40 مردے علی کی ولایت کی محبت سے بخشے جاتے ہیں. یہ علی علی ہے. یا علی یا علی. آخری جملہ سنو, دعائیں کیسے قبول ہوتی. پیغمبر نے کہا غدیر میں نے تمہیں پیغام دے دیا, کہا دے دیا. اب پیغمبر نے اپنا سٹیٹس پوچھا. واپس آتے ہیں ابتدائی کلمات کے اوپر کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, میرے سامنے تمہارا مقام کیا ہے. جیسے آپ بڑے احترام سے بیٹھے ہو تو یہ میرے احترام میں نہیں بیٹھے, آپ کی نسلوں میں محبت مصطفیٰ کا احترام ہے. کہتے ہیں ڈیموکریٹک بنو. ڈیموکریٹک تب بنے گا جو ڈیموکریٹک ہوں گے. اسلام پسند بنو تو اسلام پسند تب ہوں گے جب اسلام والوں سے پیار کیا ہوگا, ان سے محبت کی ہوگی, ان سے لگن کی ہوگی. اللہ نے تو درود دیا اس لیے کہ علی پہ بھی درود پڑھو, محمد پہ بھی درود پڑھو, پوری آل پہ درود پڑھو تاکہ لگنے محمد و آل محمد تمہاری نسلوں میں چلتی رہے.
کہیں کمرشل بریک نہ آئے. اچھا سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. توجہ آپ کی. کیک کو مت دیکھو یار, میری گفتگو کو دیکھو, جلدی جلدی رکھو, جلدی جلدی کھانے دو. میں آخری جملہ ختم کر دوں. وہ جو مقصد حیات زندگی تو سسپینڈ نہ کروں تو نہ کر سکوں تو, کیونکہ حیات زندگی کا مقصد علی علی ہے, کدو بھی سسپینڈ نہ ہوں دو. صلوات پڑھو مولا دی شان تے. مولا زندگی دے. واہ 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 واہ. جی کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہ آپ کو مولا سمجھتے ہیں؟ یہ مولا میں نے نہیں کہا, صاحبان ایمان رضی اللہ عنہ اجمعین صحابہ اکرام نے کہا ہم آپ کو مولا سمجھتے ہیں. اسی تو پیغمبر نے کہا رضی اللہ عنہ, ایک دن کے لیے نہیں, بدر کے لیے نہیں, خیبر کے لیے نہیں, پیغمبر کا قیامت تک کا صحابی رضی اللہ عنہ ہے. لمیٹیشن نہ ہے, حد نہ ہے. جب تک کائنات قائم ہے قیامت نہیں آتی. قیامت آ بھی جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہی کہلائیں گے, اور علیہ السلام والے علیہ السلام ہی کہلائیں گے. ہاں کبھی ملیں گے نہیں آپس میں. امتی امتی ہے, رسالت رسالت ہے, ولایت ولایت ہے. کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا مولا سمجھتے ہیں. کہا اچھا, کہا علی آگے آ جاؤ. علی کو بلایا. کہا اچھا جو مجھے مولا سمجھتا ہے, مجھے مولا سمجھتا ہے, پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے مولا سمجھتا ہے, میں عیسیٰ کا بھی مولا ہوں, میں موسیٰ کا بھی مولا ہوں, میں آدم کا بھی مولا ہوں, میں یحییٰ کا بھی مولا ہوں, میں شیش کا بھی مولا ہوں, میں نوح کا بھی مولا ہوں, میں ابراہیم کا بھی مولا ہوں, میں اسماعیل کا بھی مولا ہوں, میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے مولا کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ان کا مولا ہوں جو مجھے مولا سمجھتا ہے. کہ علی آگے آ جاؤ. من کنتم مولا فہذا علی مولا. جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کا بھی مولا سمجھے. اور تب صحابہ نے مل کر پڑھا من کنتم مولا فہذا علی مولا. مل کے پڑھو من کنتم مولا فہذا علی مولا, من کنتم مولا فہذا علی مولا, من کنتم مولا فہذا علی مولا. اسی آواز میں پڑھو. مولود کعبہ ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا, من کنتم مولا فہذا علی مولا. ایک منکر نے یقین نہیں کیا, کہا مجھے یقین نہیں آتا. پیغمبر نے کہا عرش آئے عذاب اس پہ گر جائے تو جو من کنتم مولا فہذا علی مولا نہ پڑھے, اللہ اسے کہہ لو عذاب میں غرق نہیں کرتا, زمین میں دھسا دیتا ہے. تجھے کہنے کی ضرورت نہیں, وہ رب جانے علی جانے. دعا کریں اللہ جل شانہ ہمیں حق کے نبی آل نبی سمجھنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے. ہم سب کو ولایت کا پیغام پہنچانے کی استقامت عطا فرمائے. علی الگ علی علی کرنا کافی نہیں ہے, پیغام علی تفسیر علی کو سمجھنا بھی کافی ہے. علی امام منستم منم غلام علی, ہزار جان فدایم بنام نام علی. جن لوگوں نے پروگرام کیا کمرانی قبیلے کے لوگوں کو میں پروردگار سے دعا کروں گا, اے رب جلیل اے رب کریم ان سب کی بخشش ہو, مغفرت فرما دینا. جو ہم لوگ یہاں شریک ہیں, میرے والدین ماں باپ دادی دادا والد والدہ, ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دینا. ریحان حیدر صاحب کے, نیر نقوی صاحب کے, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں, چھوٹے بڑے بزرگ, میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پروردگار عالم ان سب کے مرحومین کو مولا مشکل کشا کی شفاعت سے نواز دینا, جوار حسین عطا فرما دینا. مرحوم تاجن علی ملہ کو بھی اللہ تعالیٰ مولا حسین کی شفاعت سے نوازے, علی کی قربت سے نوازے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصدر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. اللہم صلی علی محمد و